آج دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ریڈیو کی اہمیت کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔ ریڈیو کے ذریعے معلومات تک رسائی میں مدد دینا اور نشریاتی اداروں کے درمیان رابطوں میں اضافہ کرنا ہے۔ ریڈیو کو عوام تک معلومات پہنچانے کا سب سے قدیم ذریعہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور اسی ریڈیو کے ذریعے سب سے پہلے مملکت خداداد پاکستان یہ ریڈیو پاکستان ہے کی خبر سنائی گئی۔ ریڈیو کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، دیکھیں اس اسپیشل رپورٹ میں۔ میں سمیب کا بہت مشکور ہوں، اور نقیب اللہ خالد صاحب آپ کا بہت پیچھے ہم جا رہے ہیں اس وقت، بہت پیچھے ہم گئے۔ مزہ آ رہا ہے جب ریڈیو کا آپ نام لیتے ہیں، کیونکہ اتنے چینلز کے درمیان ہم ریڈیو جب سنتے ہیں یا ہم یہاں سے شو کرتے ہیں، یقین جانیے وہی سادگی والا دور، وہی ہمارے پرانے بزرگ، وہی ان کی باتیں، یقین جانے مزہ آتا ہے۔ دیکھیں ریڈیو آپ کا وہ ساتھی ہے جو آپ کو ایک دیہات میں بھی آ رہا ہے، آپ کے پاس بغیر بجلی کے بھی آ رہا ہے، بغیر فیسلٹیز کے بھی آ رہا ہے۔ 2 سال آپ ریڈیو میں ڈال کے آپ دنیا جہاں کی خبریں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کی ہوتی ہے۔ تو میں 1996 سے وابستہ ہوں ریڈیو کے ساتھ، اور آج میں کہیں پہ اگر پروفیسر ہوں اپنے سبجیکٹ کا، آپ یقین جانیے میں ریڈیو کی مرہون منت ہوں، اس لیے کہ اسکرپٹ سکھانا، زبان سکھانا، بولنا، انداز، اور اپنا جو میرا براوی زبان ہے، ہمارے ساتھ پشتو کی بھی ڈی جیز ہے، بلوچی کے بھی ہے، پرشین کے بھی ہے، اردو کے بھی ہے، ان سب کو سکھانے والا ادارہ ریڈیو، یہ ایک شفیق سرپرست کی طرح میں سکھایا اس نے۔ اس میں بہت عزت ہے، اس میں بہت حرمت ہے۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں ریڈیو کا نام لیتے ہیں، یقین جانیے ریڈیو ایک واقعی ایک ادارہ ہے، ہمیں بنایا ریڈیو نے، وفادار رہنا ہے ریڈیو کے ساتھ، کیونکہ یہ ہمارا ان دنوں کا دوست ساتھی ہے ریڈیو، جن دنوں میں ہم اسٹوڈنٹ تھے، ہم بے روزگار تھے، ہمیں اس نے سہارا دیا، اور ابھی ہم نے سہارا دینا ہے ریڈیو کو۔ جب میں نے اسٹارٹ لی، میں اسکول میں پڑھ رہا تھا 6ٹھی کلاس میں کوئی 1990 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، 87-88 کی بات کر رہا ہوں۔ میں بھی ایز اے خط لکھنے والا شامل ہو گیا ریڈیو میں، میں خطوط لکھتا تھا بہت خوبصورت انداز میں، پینٹنگ میں نے کی تھی، تو اس حوالے سے تو مجھے یاد ہے جب میں یہاں پہ مجھے انہوں نے بلایا، اب کمپیئر رکھا، ہمارے پاس ایران سے خطوط آتے تھے، افغانستان سے خطوط آتے تھے ہمارے پاس، یہاں پہ بوریوں کے حساب سے ہمارے پاس ایک پروگرام کے لیے خطوط آتے تھے، اور ہم ان کو نشر نہیں کر سکتے تھے ایک دن میں، پھر 2-3 دن ہمیں لگتے تھے ان کو نشر کرنے میں۔ واقعی جو ہم کنیکٹ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اچھا دوستیاں، رشتے، ابھی تک ان کے ساتھ سلام دعا، جو 1996 سے مجھے یاد ہے، میں جب یہاں آیا پروگرام میں نے شروع کی، اس سے پہلے میں خطوط لکھتا تھا، تو وہی دوست ابھی تک ہمارے ہیں، وہی دوست، یعنی کہ اس کی وہ کہتے ہیں مٹی کی پکڑ جو ہے، مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے، ریڈیو کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے نے جو بھی سیکھا ہے وہ ریڈیو سے سیکھا ہے، ادبی حوالے سے۔ ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے نقیب صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جب ہم ریڈیو میں ہوا کرتے تھے، 15-20 سال پہلے کی بات ہے، معلومات کا واحد یہ بہت بڑا ذریعہ تھا۔ تفریح کے علاوہ خبریں، عالمی ملکی سطح کی خبریں، کھیل کی خبریں، ریلوے کی معلومات، فلائٹوں کے آنے جانے کی معلومات، حتیٰ کہ شبینہ میڈیکل سٹور سے متعلق بھی ریڈیو پہ معلومات دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگوں کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ ہر بوڑھے، ہر جوان اور ہر خاتون شوق سے سنا کرتے تھے۔ جب ہم ریڈیو میں ہوا کرتے تھے، اس وقت بہت سارے خطوط روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے، صوبے کے مختلف علاقوں سے، حتیٰ کہ باہر ممالک سے بھی خطوط آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ ڈاک خانے آباد تھے، ریڈیو کے ذریعے سے ڈاک خانے آباد ہوا کرتے تھے۔ روزانہ مختلف زبانوں کے ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، بلوچی، پشتو، براوی، اردو، ہزارگی، مختلف پروگراموں کے لیے مختلف خطوط آیا کرتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر جب ہمارا ڈاکیہ ڈاک وصول کرتا تھا، ہزاروں خطوط آتے تھے۔ خط و کتابت کا وہ ایک سلسلہ تھا، وہ ریڈیو کے افادیت جب کم ہوئی تو ختم ہوا، اور آج کل بھی ریڈیو کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل بھی ہمارے بہت سارے دیہی علاقوں میں بجلی
نہیں پہنچی ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ ٹیلی ویژن نہیں ہے, ظاہر ہے وہاں پہ ابھی تک ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک موبائل کی سگنل نہیں ہے, ٹاور نہیں لگے ہیں, تو وہ لوگ ابھی بھی ریڈیو سے خبریں حاصل کرتے ہیں, ریڈیو سے ملکی اور غیر ملکی حالات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں. ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم از کم میرے پاس ابھی تک ریڈیو ہے. جب بی بی سی ہوا کرتا تھا تو مجھ سمیت لاکھوں سامعین یہ بی بی سی سنا کرتے تھے عالمی اور ملکی حالات سے واقفیت حاصل کرنے کی خاطر. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگ اب بھی اپنے پاس ریڈیو سیٹ رکھیں. جب آپ سیر و تفریح پہ جاؤ گے وہاں پہ سگنل کے پرابلم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ 3G 4G نہیں ہوگی. ریڈیو ایک واحد ذریعہ ہے جو آپ کو معلومات دے سکتی ہے. بلکہ دیے علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے, جہاں پہ ٹاور وغیرہ نہیں ہے, وہاں پہ تو روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو ریڈیو کی ضرورت پڑتی ہے. تو آج کل بھی لوگ ریڈیو جب رکھیں گے, ریڈیو میں یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, آپ کی توجہ نہیں چاہیے, صرف کان چاہیے ریڈیو کے لیے. میں یہ کہوں گا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ریڈیو سیٹ رکھیں اور ریڈیو کی افادیت سے آج بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے, بلکہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ریڈیو کا دن عالمی دن منایا جاتا ہے. اس حوالے سے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو پاکستان ریڈیو کا کردار, اہمیت و افادیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا یہ ذریعہ ہے. ریڈیو پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور کرتا آ رہا ہے. ریڈیو پاکستان ایک ایسا سستا ذریعہ ہے ذرائع ابلاغ کا کہ بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں جو کہ بہت سے ایسے چینلز ہیں, بہت سے ایسے ذرائع ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ریڈیو ایک سستا ذریعہ ہے. ریڈیو نے بلکہ ریڈیو پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا ہے کہ وہ آج کل ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے. ایجوکیشن کے علاوہ انٹرٹینمنٹ ہے, انفوٹینمنٹ ہے, تو ان سب پہ جو ہے ریڈیو پاکستان جو ہے کام کر رہا ہے. ینگ جنریشن ہے وہ خاص کر فاسٹ میوزک کو جو ہے پسند کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی لوگ جب آپ اس طرح کے لسنرز کو بھی دیکھ سکتے ہیں, سامعین کو, کہ وہ بالکل اردو بالکل پہلے وہ بول نہیں سکتے تھے, اس کا مذکر مونس چینج ہوتا تھا. جب سے انہوں نے ریڈیو سننا شروع کیا ہے تو ان کا جو ہے وہ جو تلفظ ہے ریڈیو کا, اردو کا, تو وہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ فرق محسوس کیا اپنے اردو میں کہ یار جب میں پہلے ریڈیو نہیں سنتا تھا, پروگرام نہیں سنتا تھا, تو ریڈیو میں ایسا ہے کہ مختلف مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پہ آتے, پروگرام کرتے ہیں, چاہے بلوچی ہو, براوی ہو, پشتو ہو, اردو ہو, ہزارگی ہو. تو یہ ساری زبان جو ہے یہ ساری زبان ایک گلدستہ پیش کرتا ہے ریڈیو پاکستان ریڈیو. تو یہ اس حوالے سے لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے ریڈیو پاکستان سے. تو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ریڈیو کے ساتھ جو ہے منسلک رہے. ریڈیو ایک ایسا ذریعہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو بہت آسان بنا سکتا ہے.